دیکھیں اب کراچی کی سیاست کے اوپر تھوڑا سا آ جاتے ہیں. پاکستان کی سیاست تو جیسے چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. عمران خان جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں. کراچی میں پہلی مرتبہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری فوج نے الطاف بھائی کے نظریہ کو تسلیم کیا، اور کراچی کی سیٹوں پر جب دھاندلی کی، جو بھی کیا انہوں نے، جو کرنا تھا ان کو، اسٹیبلشمنٹ ہے جو چاہے کر سکتی ہے، تو انہوں نے کم سے کم مہاجروں کی اہمیت کو تسلیم کیا. اور وہ تمام سیٹیں جو بنٹنی تھیں، پہلے بھی بانٹی تھی 2018 میں اور 2024 میں بھی بانٹیں، لیکن اس طرح بانٹیں کہ انہوں نے حق بحقدار رسد کہ جو علاقے مہاجروں کے ہیں اس میں ڈنڈی ماری ہے. بعض حلقے انہوں نے پھر بھی نہیں دیے ہمیں. مثال کے طور پر ڈیفنس کا علاقہ ہے، اور لانڈھی سائڈ کی بھی کوئی ایک سیٹ ہے شاید. بہرحال وہاں 2 سیٹیں انہوں نے ہماری ماری ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں وہ بانٹنی ہیں تو مہاجروں کے نمائندوں کو بانٹنی ہے. مہاجروں کو اس بات پہ یقینی طور پر پورا اعتراض ہے کہ یہ جو مہاجروں کی جماعت تھی، مہاجر قومی موومنٹ یا MQM، بہادر آباد یا جو بھی ہے وہ، اس کو ہم مہاجر تو اپنی تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہوا کہ جو لوگ بااثر لوگ تھے وہ ان سیٹوں کو بآسانی جماعت اسلامی یا تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال سکتے تھے. انہوں نے اس بات کا ان کو خیال رہا کہ یہ بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین بھائی کے نظریات کے مطابق یہ سیٹیں مہاجروں کی ہیں، تو انہوں نے ان سیٹوں پر جو بھی نامنیشن کیا یا جو بھی بٹوارہ کیا وہ انہوں نے مہاجروں کے حق میں کیا. حالانکہ جیسے میں پہلے کی ویڈیوز میں بار بار بتا چکا تھا کہ نارتھ نازآباد کی سیٹ انہوں نے جماعت اسلامی سے وعدہ کی ہوئی تھی، لیکن جماعت اسلامی کو عین وقت پہ جو بھی تھے ہمارے مقبول صدیقی گروپ یہ اڑ گیا کہ نہیں، ہم سینٹرل سے تو ایک سیٹ بھی یا کورنگی سے ایک سیٹ بھی جانے نہیں دیں گے جماعت اسلامی کو. اور یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. جماعت اسلامی کا کوئی حق نہیں ہے مہاجر آبادی کے علاقے سے کسی بھی قسم کی کوئی نشست حاصل کرنے کا، چاہے بائی الیکشن، وہ تو مل ہی نہیں سکتی، چاہے بائی سلیکشن، جو بالکل فوج نے یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے صحیح فیصلہ کیا. اب دیکھیں، میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مہاجر کارکن ہیں، مہاجر مزدور ہیں، مہاجر مڈل کلاس ہے، مہاجر لوور مڈل کلاس ہے، وہ پچھلے 2016 سے الطاف بھائی کو جبرن ہٹانے کے بعد سے بہت پریشان ہے. ہمارے لیے، یعنی میرا مطلب ہے ہمارے اس خاص کیٹیگری میں جو لوگ لوور مڈل کلاس ہیں، ان کے لیے بہت مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنا اب مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی کمپنی کا فرض ہے کہ جس طرح بھی ہو. دیکھو، آ گئے ہیں آپ کو ماشاءاللہ 18 سیٹیں قومی اسمبلی میں مل گئی ہیں، جیسے بھی مل گئی ہیں، اور ہم ان پہ فرم ہیں کہ یہ سیٹیں بہرحال مہاجروں کی تھی تو مہاجروں کو ملی ہیں، تو مہاجر ہی ملے ہیں. چاہے مطلب ہم اگر ایماندار ہیں ہم تو بھی مہاجر ہیں، ہم غدار ہیں تو بھی مہاجر ہیں، ہم الطاف بھائی کے ساتھ ہیں تو بھی مہاجر ہیں، اور الطاف بھائی کے اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ بھی مہاجر ہیں. اب جو بھی ملکی سیاست یا ملکی سیاست میں جو تلاطم ہے، اس کے تحت جو بھی سیاست چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود یہ سیٹیں مہاجروں کو دی گئی ہیں اور اس پہ مہاجر لوگ آ گئے ہیں. آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اگر تحریک انصاف یا دوسری جماعتیں، جماعت اسلامی یہ مطالبے کرتی ہیں کہ تو دھاندلی سے جیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ دیں. یہ سیٹیں مہاجروں کی تھی، مہاجروں کو ملی ہیں. یہ MQM کی سیٹیں تھیں، یہ MQM کے کسی بھی ایک گروپ کو ملی ہیں جو اس وقت کیوں الطاف بھائی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو مل گئی ہیں. بالکل صحیح، حق بحقدار رسد. اب میرا مصطفیٰ کمال صاحب سے، خالد مقبول صدیقی بھائی سے، اور ان کے ساتھ جو رفقائے کار ہیں اور جنہوں نے پیسے ویسے بنا لیے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، مہاجروں نے بنا لیے تو کیا ہوا، دوسری قوموں نے بھی بنائے. اگر آپ لوگ نیچے سے چپل پہن کے اگر آپ لینڈ کروزر میں آ گئے ہیں تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خوشی ہے کہ کب تک دوسری قومیں آئیں گی. تو صحیح کیا آپ نے، جو کیا، جس نے جو کیا بالکل صحیح کیا. اب میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اب جب کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وساطت سے، تو اب آپ لوگ کچھ ایسے کام کر جائیں یا کر لیں. اگلے 5 سال آپ کے پاس ہیں، 5 سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں. 5 سال کے اندر آپ کے پاس بہت بڑا ایک ٹائم ہے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے مہاجر علاقوں کو سنوار دیں، کراچی کو سنوار دیں. کراچی کے لیے آپ بڑھ کے آگے نکلیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں، مسلم لیگ جو حکومت میں ہے اس سے بات کریں، اور کراچی کے لیے ایسے پیکیج لائیں، ایسی چیزیں لائیں، ایسے نوکریوں کے وسائل لائیں، اور ایسے جو سرکاری ملازمتوں میں جو کوٹا ہے، کوٹے پہ پوری طرح عمل کروائیں. کوٹا سسٹم ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا 40% پازیٹو کوٹا چاہیے.
کیونکہ اگر کوٹا سسٹم ختم کر دیا گیا تو کوٹا سسٹم جب بالکل اوپن ہو جائے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ اندرون سندھ سے چاند کا میڈیکل کالج سے جہاں میڈیکل پڑھائی نہیں جاتی، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی سے جہاں انجینئرنگ کو الیکٹرک اے سے لکھنا ہے یا ای سے لکھنا ہے کا پتہ نہیں ہے، وہ سب لوگ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بھائی وہ 60% دیہی علاقوں کا کوٹا اپنے پاس رکھو، کراچی حیدرآباد کے اندر ہمارا 40% کوٹا سالڈ ہمیں دو، پولیس میں جو بھی صوبائی محکمات ہیں ان سب میں ہمارا 40% کوٹا ہمیں دو، کوٹا سسٹم بالکل برقرار رکھا جائے۔ تو آپ مصطفیٰ کمال بھائی اور خالد مقبول صدیقی بھائی، آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، جیسے بھی دیا، یہ دنیا میں ایک گیم ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی جو موقع دیا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، سیاست کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ بس آپ کل کھڑے ہو جائیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اس موقع کو اویل کریں اور وہ کام کر جائیں جو پہلے نہیں ہو سکے۔ آپ تیزی کے ساتھ ترقیاتی کراچی کا کام کرائیں اور کراچی کے لوگوں کو ملازمتوں میں انڈکٹ کرائیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو۔ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی اوپر بھی ایم کیو ایم پریشر ڈال سکتی ہے، ایم کیو ایم پریشر ڈالے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کراچی میں جو ملازمین ہوں گے وہ 90% کراچی کے ہوں گے۔ اس طرح کرکٹ بورڈ اگر کراچی کے کھلاڑیوں کو نہیں کھلاتا ہے تو کراچی میں کرکٹ نہیں ہوگی۔ کھیلیں کرکٹ جہاں دل چاہے کھیلیں، نیوزی لینڈ میں کھیلیں، افغانستان میں کھیلیں، لیکن کراچی میں میچ نہیں ہوگا اگر کراچی کے کوٹے کے حساب سے تقریباً 6 سے 6 کھلاڑی کراچی کی نہ ہو۔ ویسے بھی وہ ہار رہے ہیں کراچی کے کھلاڑیوں کے بغیر، ان کو ہارنے دیں۔ اس طرح ہر شعبے کے اندر کراچی کی نمائندگی کے لیے آپ بات کریں، یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، جیسے بھی دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے پورے ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے، الطاف بھائی کے وفاداروں سے جو الطاف بھائی کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہیں، ان سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ سیاست ہے۔ اس وقت جس طرح سے بھی ہو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ایک پہلی مرتبہ ریکوگنائز کیا ہے، ہمیں مانا ہے کہ کراچی کے جو حقوق ہیں، کراچی کی جو سیٹیں ہیں، کراچی کی جو نمائندگی ہے، وہ مہاجروں کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ فی الحال ان سے، یعنی مصطفیٰ کمال اینڈ خالد مقبول گروپ سے ویسی منافرت نہ رکھیں، ان کے ساتھ دیں۔ اگر یہ آپ کی مدد مانگتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس انتخابی کام کرنے والے نہیں ہیں، اسی لیے تو آپ نہ سب ان کا ساتھ دیں۔ جب دیکھیں الطاف بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک رہنما ہمارا قائد تحریک الطاف حسین۔ چاہے ہم کسی پارٹیوں میں چلے جائیں، ہم تحریک انصاف میں چلے جائیں، ہم جماعت اسلامی میں چلے جائیں، ہم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن 17 ستمبر یوم پیدائش قائد تحریک الطاف حسین جب ہوتا ہے تو ہم سب ایک ہوتے ہیں، ہم سب الطاف بھائی کے پروانے ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں تا ابد۔ لیکن سیاست ایک الگ چیز ہے، ہمیں اپنے مسائل بھی حل کرنے ہیں۔ مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، میں بار بار کراچی آتا ہوں، مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے وہ لوگ جو ایک زمانے میں کراچی میں حکمرانی کر رہے تھے، آج ان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ بیچارے کہاں جائیں ان کو پتہ نہیں چلتا۔ خالد مقبول گروپ کے پاس جائیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، الطاف بھائی کے پاس اس وقت ان کو انٹری نہیں ہے، تو بیچارے کہاں جائیں۔ دیکھیں ان کو بھی حق ہے، ان کو اپنی نوکریاں کرنے کا، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، دوسرے اندرون سندھ سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ آ کے وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے لوگوں کو دشواریاں ہیں ان کے ساتھ، ان کی نوکریوں میں، ان کی پوسٹنگ میں پرابلم ہے، مجھے پتہ ہے۔ جو کے ایم سی میں، کے ڈی اے میں، ویسے بھی گورنمنٹ زیادہ تر جابز اب ہمارے پاس نہیں ہیں یا نیشنلائزیشن ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے مصطفیٰ کمال بھائی، خالد مقبول بھائی اور آپ کے جو رفقا کار ہیں، جیسے بھی ہم نے قبول کیا آپ کو، آپ اس وقت مہاجر کارکنوں، مہاجر قوم کے کام، ان کے جو مسائل ہیں، یہ چھوٹے موٹے مسائل نہیں کہ ندی پانی آ گیا ہے یا نالی بہ رہی، یہ نہیں۔ آپ ان مسائل کے لیے کام کریں کہ ان کا کراچی پہ اختیار نظر آئے، لانڈی کے بھینس کالونی سے لے کے کیماڑی کراچی پورٹ تک اور ہب چوکی سے لے کر دو دریا تک، پہلے بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، آپ خدا کے لیے سامنے آئیں۔ جو بھی ایم کیو ایم ہے، جس کا بھی پتنگ کا نشان ہے، جس کا بھی 3 رنگ کا پرچم ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول تمہارے دلوں میں بھی الطاف حسین ہے، تم بھی جانتے ہو آج جس مقام پہ تم ہو اس پہ الطاف حسین کی وجہ سے ہو، لیکن اس وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کے آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سینٹرل میں کوئی بھی سیاست ہو، پنجاب میں کوئی بھی سیاست ہو، اور ہم ہماری اس کے حوالے سے اپنی رائے ہے، کیونکہ عمران خان کو لانے کی وجہ سے کراچی میں ایم کیو ایم کو کمزور کیا گیا، یا جس طریقے سے جو بھی کیا گیا، جو سیٹیں بانٹی گئیں 2018 میں، تو لہٰذا ہمارا دشمن نمبر 1 عمران خان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ الطاف بھائی آج سب سے بڑی غلطی جو کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ غلطی پھر کر رہے ہیں۔
لیکن چھوڑ دیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ اب جس قسم کے لوگوں کے نرغے میں ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ مجھے معلوم ہے، جو ان کے ساتھ ہیں لوگ وہ میں جانتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی مہاجر قوم سے مخلص نہیں ہے، اپنی ذات سے مخلص ہے، ہر ایک کو اپنا نمبر بنانے ہیں، کسی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مہاجر قوم کے لیے کیا چاہیے۔ مہاجر قوم اس وقت بہترین موقع پر ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تسلیم کیا ہے اور کراچی کی نشستوں کی بندربانٹ کرنے میں انہوں نے کسی غیر مقامی کو سیٹیں نہیں دی ہیں، 75% انہوں نے مہاجروں کا خیال رکھا ہے، تو ہم سب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں، پاک فوج کا ساتھ دیں، اور مصطفیٰ کمال بھائی اور میرے پیارے خالد مقبول صدیقی بھائی، آپ سے امریکہ میں میری بات بھی ہوتی رہی ہے، خدا کے لیے آپ اس وقت مہاجروں کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش کریں، آفس کھولیں، اپنے آفس کھولیں، آپ کے آفس میں بیٹھیں گے وہ سب لوگ جو آپ آج بھی الطاف بھائی کا نام لیتے ہیں، وہ بھی بیٹھیں گے آپ کے آفس میں، آفس کھلوائیں اپنے، ہر علاقے میں، ہر یو سی کے اندر ہمارا ایک آفس لازمی ہے، آپ کھلوائیں، اور اس کے بعد مہاجر حقوق پر پہرا دیں جیسے پہلے دیے جاتے تھے، تاکہ لوگ ڈریں، لوگوں کو پتا ہو کراچی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک MQM کی طاقت ہے۔ تو یہ موقع ہے، خدا کے لیے ابھی 4.5 سال 4.25 سال پڑے، 2 ہی سال ابھی الیکشن ہوئے ہیں، 2 ہی مہینے ابھی الیکشن ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اور میرے تمام MQM کے ساتھیوں سے، بھائیوں سے، الطاف بھائی کے پرستانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں یہ وقت اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم اڑ کے بیٹھ جائیں، ہم ساتھ دیں، خالد مقبول کا بھی، مصطفیٰ کمال کا بھی، اور ان کے ساتھ جو بھی ہیں، مجھے معلوم ہے ان کے کریکٹر، مجھے اب کوئی ریمارکس میں یہ نہ بتایا کہ فلاں نے یہ کر لیا، فلاں چپل پہن کے آیا تھا، فلاں غریب تھا، ارے بھائی جو بھی تھا اگر کما لیا تو کیا ہوا یار، کون نہیں کماتا کراچی کے خون کو، کون نہیں چوستا، وہ عالمگیر خان کو اسٹیبلشمنٹ لا کے گلشن اقبال میں بٹھایا، گلشن اقبال سے اس نے ووٹ لیے، اور وہ لے کے ساری قومی اسمبلی کی آمدنی لے جا کے اپنے قبائلی کہاں کا رہنے والا تھا وہاں جا کے ویسٹ کر کے آیا۔ تو اگر ان لوگوں نے کچھ کر لیا، اگر غریب تھے امیر ہو گئے، اگر فیصل سبزواری جس کو میں جانتا ہوں، اسلم سبزواری کا بھانجا بھتیجا جو بیچارہ اورنگ آباد کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اگر آج ایک ڈیفنس کے بنگلے میں رہتا ہے تو کیا ہو گیا یار، ہمارے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کے ہمارے تو کہاں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، تو اگر وہ پہنچ گیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اور میرا پھر مجبوراً میں پھر آپ سے بات کر رہا ہوں خالد مقبول بھائی اور اپنا مصطفیٰ کمال بھائی، کہ خدا کے لیے پریکٹیکل ہو جائیں، مہاجر قوم انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ جیے مہاجر، جیے الطاف حسین، جیے پاکستان، جیے پاکستان کی فوج، جیے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان زندہ باد۔